ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی۔ حضرات محترم، اب آپ کے سامنے عبد القادر صاحب تشریف لاتے ہیں کہ مختصراً 4 اشعار پیش خدمت کریں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت میں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان علی، جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے آیا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے آیا ہی پلٹ دے دنیا کی، کیا شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، کیا شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب رب سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے، معراج کی شب رب سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے، رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی طرف میں بلا رہا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہا۔ اب یہاں پر کیونکہ یہ عظمت صحابہ کانفرنس ہے تو اسی طریقے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مختلف مقامات پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کیا ہے اور اس کو قرآن کا حصہ بنا کر ہمارے ایمانوں کا حصہ بنا دیا کہ صحابہ کی عظمت ہمارے ایمانوں کی دلیل ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ومن اتبعنی، ومن اتبعنی سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے میری اتباع کی، اور یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں وہ صحابہ ہیں، اس لیے کہ صحابہ کو جو مسائل پیش آتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا کرتے تھے، تو اولین مخاطب یہی ہے۔ تو یہاں ان کو شرف بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ بلا رہے ہیں اور میرے صحابہ جس راستے پر بلا رہے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو یقیناً یہ بات ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا جو دین ہے اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ نقل ہے، عقل ہے۔ نقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ ایک بات کہی، آپ اب جا کے باہر اسی بات کو اگر کسی اور کے سامنے دہرائیں گے تو اس طریقے سے یہ بات آگے چلتی چلی جائے گی۔ تو اگر آپ لوگ اس میں بیچ میں سے ہٹ جائیں تو باہر والے میری بات نہیں سن سکتے،
اور اگر باہر والوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی تو وہ ان کا جھوٹ ہوگا، وہ میری بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ میرے اولین مخاطب ہیں یہاں پر بیٹھ کر۔ تو اسی طریقے سے قرآن اور حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ تعالیٰ کی بات کے اولین مخاطب جو تھے وہ صحابہ تھے۔ اگر ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہنا تھا سوائے جھوٹ کے، کیونکہ ابھی دیکھ لیں ہم لوگ جہاں یہاں پہ جو موجود ہیں وہ مخاطب ہیں، اولین مخاطب یہ ہے۔ اگر باہر دکان پہ کوئی شخص بیٹھا ہے تو وہ اولین مخاطب نہیں ہے، میں اس سے مخاطب نہیں ہوں۔ اگر وہ اپنی طرف سے میرے بارے میں کوئی بات منسوخ کرے گا تو اس کو بول دیا جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے اس کو نہ سنا ہے نہ اس نے اس کو کوئی پڑھا ہے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو وہ بھی پھر بات یہ آ جائے گی کہ اس کے رائٹر نے کہاں سے سنا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ دین اسی صورت میں مکمل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث ہیں جن کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کیا۔ تو اسی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ میرے زمانے کے لوگ جو میرے صحابہ ہیں، اس کے بعد وہ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اور اس کے بعد وہ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود درجہ بدرجہ فرما رہے ہیں کہ کون افضل ہے کون اس کے بعد افضل۔ تو جس قوم کے بارے میں، جس گروپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ وہ عظیم ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص ریسرچ کے نام پر کسی بھی طریقے سے کسی بھی امام کے نام پر اور کسی بھی انسان کی تقلید کرتے ہوئے صحابہ کرام پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو اس کا اعتراض اس کے منہ پہ مار دینا چاہیے۔ آخر میں بس اب بات ختم کروں گا اپنی، وہ یہ کہ دیکھیں والدین جو ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے ہیں، اس بات میں کہ ہمارا بیٹا کہیں غلط صحبت میں تو نہیں بیٹھا، ان کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے صحبت کیسی ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنے بچوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ فکر لگی ہوتی ہے وہ ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، ان کے دوستوں سے ملتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان نبی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے غلط صحبت میں بٹھائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کہ ابھی حضرت امام صاحب نے جیسے فرمایا کہ کس طریقے سے قادیانیوں نے جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے گستاخیاں کی اور ان کو فرمایا کہ کس قابل، مطلب یہ تو وہ تو ایسے قابل تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ جس گھوڑے پر سواری کرتے تھے اس گھوڑے کے پاؤں پہ جو دھول لگی ہوتی تھی دنیا میں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص چاہے جتنے ہی ولایت کے درجے پر پہنچ جائے اس دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ تو حضرت معاویہ کے بارے میں مجھ سے پوچھیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ دین کا حصہ ہے اور دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کی عظمت جو ہے ہمارے دل اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے ان کی عظمت کو بٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ میں دور سے آنے والے اور قریب سے آنے والے تمام علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف ڈنکا صاحب کریڈن مسجد کے امام صاحب وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور بڑی دور سے تشریف لائے ہیں۔ تو میری گزارش ہے جو قریب کے رہنے والے ہیں، جو علماء ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو بھی آپ حضرات اس مجلس کے لیے جو ہے وہ انوائٹ کریں۔ ابھی وقت ہے کافی، چونکہ مغرب کی نماز کے بعد مفکر اسلام، مناظر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کا خصوصی خطاب ہوگا اس مجلس سے۔ تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے احباب کو فون کریں اور انوائٹ کریں۔ ہم آج کی مجلس سے ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے۔ ہاں جی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ ہمارا کن لوگوں سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، قادیانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ بات نہیں پتا کہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہم کون ہیں، ہماری نسبت کن کے ساتھ۔ ہماری نسبت ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم توحیدی ہیں، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا ہر کوئی شخص اس کا اقرار کرتا ہے، آج کی اس مجلس میں موجود ہے الحمدللہ۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کا یقین، ایمان و یقین ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حق پر تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مومن تھے، مسلمان تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات پکی کریں، یاد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا، بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے، اور اس کا ایک نام ہے، اس کا نام یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعہ. ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعہ. اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ماننے والے، اور والجماعہ، جماعت سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ماننے والے. اس پہ تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، چونکہ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ بہت سارے علماء کرام بھی موجود ہیں. میں فاضل نوجوان جامعہ فاروقیہ کراچی کے حضرت مولانا مبین صاحب سے درخواست کروں گا کہ 5 منٹ کے لیے عظمت صحابہ پر ہمیں اپنی گفتگو سے مستفیض فرمائیں. مولانا مبین صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. میں عظمت صحابہ کے موضوع پر چند اپنی گزارشات پیش کروں گا موضوع کی مناسبت سے، بہت مختصر وقت کے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بابرکت کلام کے اندر فرمایا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کے اندر بھی موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، تو عظمت صحابہ کا تحفظ گویا کہ دین کا تحفظ ہے. جس طرح کہ ایک استاد کی محنت اس کے شاگرد ہوتے ہیں، ایک پیر کی محنت اس کے مرید ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ کے صحابہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سکھایا، صحابہ نے کلمہ سنا کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا سکھایا تو صحابہ نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا سکھایا تو صحابہ نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا سکھایا تو صحابہ نے رکھ کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینا سکھایا تو صحابہ نے دے کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو، ارکان حج کو سکھایا تو صحابہ نے حج کر کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاتم النبیین ہونا بتایا تو صحابہ نے ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا. تو جو صحابہ کا پہرے دار ہے، جو عظمت صحابہ کا پہرے دار ہے، گویا کہ وہ کلمے کا پہرے دار ہے. جو عظمت صحابہ کا پہرے دار ہے وہ گویا کہ نماز کا پہرے دار ہے. جو عظمت صحابہ کا پہرے دار ہے وہ قرآن کا پہرے دار ہے. جو عظمت صحابہ کا پہرے دار ہے وہ روزے کا پہرے دار ہے، وہ زکوٰۃ کا پہرے دار ہے، وہ حج کا پہرے دار ہے. تو صحابہ کرام کی عظمت کا تحفظ کرنا یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے. صحابہ کرام کے واقعات کو، ان کے حالات کو، ان کے کردار کو جاننا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں جاری کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی باقاعدہ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. اور صحابہ کرام کے اوپر اگر کسی نے کوئی انگلی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر دوسرے رکوع کے اندر ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب مکہ کے مشرکوں سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر آؤ
आमीनू ईमान लेकर आओ कमा आमन अन्नास, जैसे कि लोग ईमान लेकर आए। तो अन्नास से मुराद कौन लोग? जो कि सहाबा कराम वहां मौजूद